آج مرتب نہیں کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک ایک شعبے فیلڈ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عمدہ ترین اللہ کے نے اپنے کلام میں ہر شعبے کے لیے عمدہ ترین اصول بیان کیے ہیں، اور ہم ان اصول کو تاخوں میں رکھ کر اپنی زندگیوں کو منمانی گزار رہے ہیں، جس کو اس ہم کتنے پریشان ہیں۔ سب سے پہلے میں ایڈریس کروں گا کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو نظام عبادت ہم کو ملا ہے، اس نظام عبادت کے مطابق ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ آخری مورچہ ہے جس میں مسلمان آج ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں صرف مسجدیں ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ اہل ایمان کا آخری مورچہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، لیکن معاشرے میں جو غالب نظام ہے، معاشرے کے جو سیاسی نظام ہے، اس عبادتوں کے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ہمارا سیاسی نظام جو ہندوستان میں کوئی دوسرا ہے۔ ہمارے نمازوں کا جو نظام ہے، جو قرآن سے چھن کے ہم کو ملا ہے، یہ نظام سیاسی نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم ہر سال روتے ہیں رمضان کے ختم پر۔ ہر مسجد کا خطیب، ہر مسجد کا وائس کہتا ہے کہ رمضان ختم ہوگی تو یہ لوگ مسجدوں سے غائب ہو جائیں گے، پھر مسجدوں کو آنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک مہینہ مسجدیں بھری رہیں، نوجوان اپنے وجود سے مسجدوں کو بھرتے رہے، لیکن جو ہی مہینہ ختم ہوا مسجدیں ویران ہو گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو عبادتوں کا نظام جو قرآن نے دیا ہے، جو ہمارا آخری مورچہ ہے آج، یہ وہ سیاسی نظام کے مطابق نہیں ہے، اس ملک کے غالب نظام کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے نہ سیاست کو اس بات کی فکر ہے کہ نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے ثواب دید کے حساب سے نمازیں ادا کر رہا ہے۔ نماز اتنی اہم ترین چیز ہے، قرآن میں اس کے کئی فوائد بیان کیے ہیں۔ چونکہ یہ گیپ ہے، نمازوں کا جو نظام ہے اور غالب جو نظام ہے یا سیاسی جو نظام ہے، اس میں مطابقت نہیں ہے، اس میں میچنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز سے حاصل ہونے والے فائدے ہم کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی ابتدا میں نماز سے معاشرے کو حاصل ہونے والا فائدہ اس کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ نماز کا زبردست ترین فائدہ یہ ہے انسانی معاشرے کو کہ جس معاشرے میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس معاشرے میں فحش و منکرات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ نماز فحش و منکرات سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس کی بہت بڑا فائدہ جو معاشرے کو ملتا ہے نماز کا، جس محلے میں نماز پڑھی جائے، لوگ گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف آئیں، اس محلے میں فحش اور گناہ اور منکر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ نماز میں رمضان میں مسجدیں بھرتی تھیں اور شوال ہوتے ہی مسجد نبوی ویران ہو جاتی؟ ایسا آپ نے کبھی دیکھا یا سنا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی کا جو وہاں پہ سیاسی نظام تھا وہ، اور مسجد کا جو نظام عبادت کا نظام تھا، ٹوٹل ایک دوسرے سے میچنگ کر رہا تھا۔ آج ہم اسی عبادتوں کے نظام پہ خوش ہیں، اور اس عبادت سے جو فائدہ ہونا چاہیے معاشرے کو، فائدہ ہم حاصل نہیں کر سک رہے۔ یہ چند ڈھونگوں کی عبادتوں میں ہم اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے معاشرے کو جو فائدہ پہنچایا ہے، اس معاشرے میں جو فائدہ کا حصول ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس معاشرے میں نماز کا نظام قائم ہوتا ہے، وہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوتا ہے۔
اس لیے کہ اس معاشرے کا ہر آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. صبح شام مسجد میں وہاں پہ آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر کرتا ہے. ہر نماز کے اذان پہ وہ مسجد کی طرف آتا ہے. محلے میں رہنے والے تمام لوگ مسجد سے ایسے جڑے ہوئے ہیں اس نظام سے، محلے میں کوئی جرم کا کوئی کرائم ہو اس کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. یہ عبادت کا جو نظام ہے، یہ نماز کا جو نظام اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے، اللہ اور اس کے نبی نے، یہ اتنا عظیم الشان نظام ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ایسے لوگ یہ نماز بناتی ہے. ایسے نہیں کہ نماز پڑھ لیے اور سیل فون میں گم ہو جائیں، دنیا میں مست ہو جائیں. یہ وہ نظام نہیں ہے. یہ نظام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بلند کرنے کا، یعنی مسجدوں کو بلند کرنے کا، اس میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اور ان گھروں میں یعنی ان مسجدوں میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ان کی تجارت، ان کے کاروبار انہیں نماز سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے. اور ان کا عالم یہ ہے، یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل حلق آ جائیں گے. صبح شام اس سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ نماز کا جو نظام ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے معاشرے میں. کب ہوگا؟ جب سیاسی نظام اور یہ نظام مطابقت رکھنے والا ہو. آج ہم دیکھتے ہیں، خود شہر حیدرآباد کا جائزہ لے لیجئے، کتنے مسلم محلوں میں جہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں وہاں پہ اسی دن مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، وہاں اس دن چوری بھی ہو جاتی ہے. کوئی اور نہیں، اذان پہ یقین رکھنے والا، اللہ پہ ایمان لانے والا، اللہ کے نبی کو آخری نبی مان کے محبت سے سرشار ہونے والا، وہ شخص اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے. یہ نمازیں اسی محلے کی مسجد سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اس لیے کہ غالب نظام سے ہی ہمارا نمازوں کا نظام بالکل کٹ گیا ہے، اور ہم بس اسی نمازوں میں مست مگن ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں. ان نمازوں سے جو فائدہ ہونا ہے، معاشرے میں جو کرائم کا ریٹ زیرو ہو جانا ہے، وہ معاشرہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کا معاشرہ دیکھیے، سیاسی نظام بھی قرآنی، عبادت کا نظام بھی قرآنی. کبھی آپ سیرت کی کتابیں کوئی مرڈر دیکھے ہیں مدینے میں؟ کوئی چوری کا تذکرہ سنے ہیں اتنے سالوں میں؟ اس لیے کہ مدینے میں جب لوگ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ لوگ نہ کاروبار ان کو غافل کرتے تھے، دنیا کی کوئی ضرورتیں، دنیا کی کوئی مصروفیتیں ان کو غالب کرتی تھیں. بس وہ کانپتے رہتے تھے کہ مالک کل تیرے سامنے ٹھہرنا ہے اس روز.